پورے ملک میں دہشت گردی کے ایک نئے لہر پہ خان صاحب نے ایک مرتبہ دوبارہ کہا ہے کہ دہشت گردی کو ایک آواز کے ساتھ دبانے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے آج جو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ خان صاحب نے آج یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈریٹنگ پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عواموں کی منتخب جماعت ہے۔ اس وقت اس جماعت کی اس وقت دنیا کی مقبول ترین اور پاکستان تحریک انصاف کے مقبول ترین لیڈر اور رہنما عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ اگر حکومت اس بات میں سنجیدہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف صحیح سٹیپ لے لے تو خان صاحب کا باہر ہونا ضروری تھا، خان صاحب سے ملاقات ضروری تھی، خان صاحب کو لانا چاہیے تھا، خان صاحب کو جیل میں رکھ کر کے جو اذیت دی جاتی ہے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ 6 مہینوں سے صرف 2 مرتبہ بیٹوں سے بات کرائی ہے، 6 مہینوں سے اپنے جو پارٹی کے اراکین ہیں ان سے ملاقات نہیں کرائی ہے۔ اس لیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم تھا، اور خان صاحب نے تائید کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شرکت نہ کرے، اس بات کی بھی خان صاحب نے آج تائید کی ہے۔ جی میں تھوڑی سی بات جی میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے 20 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے، میری بیگم کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں۔ یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو گرفتار کیا تھا، اس کی بیوی کو نہیں۔ اسی طرح ضیاء الحق نے بھٹو کو گرفتار کیا تھا، اس کی بیوی کو نہیں، اور مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کیا تھا، ان کی بیگم کو نہیں۔ تو یہ فسطائیت ہے۔ خان صاحب نے کہا میں کبھی اس فسطائیت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں کھڑا رہوں گا، میں کبھی فارم 47 کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا، خواہ مجھے کتنا ہی عرصہ مزید جیل میں نہ رہنا پڑے۔ میں مضبوط ہوں، میں ایک مقصد کے لیے کھڑا ہوں، میں آئین کے لیے کھڑا ہوں، قانون کے لیے کھڑا ہوں، جمہوریت کے لیے کھڑا ہوں، اور میں کھڑا رہوں گا۔ شکریہ۔ میں بھی تھوڑا سا مزید گوہر صاحب نے جو کہا اس میں ایڈ کرنے کے لیے، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کا جو جنگ ہے ہم نے لڑنی ہے، اس کے خلاف اس کو ختم کرنا ہے، یہ ساری پاکستانی قوم کا ایشو ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے اس کو شامل اگر نہیں کریں گے تو کسی قسم کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ جو شمولیت ہے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کی ان مذاکرات، ان ڈائلاگ، اس بریفنگ میں، یہ اہم ہے پاکستان کے لیے، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی جو جنگ ہے دہشت گردی کی اس کے خلاف جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آج پی ٹی آئی نے اس میں شمولیت نہیں کی جو کمیٹی تھی کہ جو لیڈر کے بغیر، جو پاکستان کا لیڈر ہے، عوام کا لیڈر ہے، اس کے بغیر یہ بریفنگ بے معنی ہے، اس میں کوئی آپ کو حل نہیں ملے گا۔ حل ڈھونڈنا ضروری ہے، قوم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ حل ہم تلاش کریں، لیکن اس کے لیے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ سیاستدان جو ہمارے جو پارٹی کے ورکرز ہیں، جو لیڈران ہیں سیاست پہ، جنہوں نے جا کے آگے بریفنگ لینی ہے اور پھر کوئی حل ڈھونڈنے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا خان صاحب سے۔ تو یہ کس قسم کی بریفنگ آج ہو رہی ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ یہ انہوں نے ایک بات کی تھی۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر بہت گریٹ کنسرن شو کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست پاکستان کو محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان نے اپنے مقدمات کے بارے میں ان کو بچوں سے ملاقات نہ کرائی جانا، ان کے اندر کتابیں نہ لے کے جانا جیل کے اندر، اور ان کے ساتھ جس طریقے ایوری 90 days 72 hours ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کا، یہ تینوں
راجہ صاحب موجود تھے, ہم سارے وکلا موجود تھے. یہ تینوں کنسرن خان صاحب نے وہاں بیان کی ہے, اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فارم 47 کی حکومت جتنا بھی ظلم کر لے میں جھکنے والا نہیں ہوں, اور نہ میں کوئی NRO کرنے والا ہوں. اگلی بات جو خان صاحب نے کی وہ یہ کی کہ ایک تو بی بی نے کہا کہ آپ نیازی صاحب میرے فوکل پرسن ہوں گے, ہم نے ہی نام دینے ہیں انشاءاللہ جیل میں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ کوئی وکیل, سیکرٹری جنرل صاحب موجود ہیں, اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں آج کے بعد کوئی وکیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پٹیشن دائر کرے جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ مختلف پٹیشنز ہوتی ہیں, ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں, ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس لیے خان صاحب کی اجازت سے, سیکرٹری جنرل صاحب اور ہماری پارٹی کی اجازت سے جو بھی پٹیشن دائر ہوگی وہ متحدہ طور پر ہم فوکل پرسن اس کی اجازت دے گا, خان صاحب اجازت دے گا, تب بھی وہ دائر ہوگی. وداؤٹ کنسنسس کوئی آدمی پٹیشن دائر نہیں کر سکتا. باقی جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, ہم یہ بتا چکے ہیں جس طریقے علی ظفر صاحب نے, راجہ صاحب نے اور گوہر صاحب نے بتایا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ واحد جماعت ہے. ایک آپ اس لیڈر کو جو چاروں صوبوں کی جماعت ہے, جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے, جس نے 8 فروری کو اتنا مینڈیٹ دیا ہے, کیا اس نیشنل لیڈر کو آپ باہر رکھ سکتے ہیں؟ عمران خان اور ریاست پاکستان کا وجود لازم و ملزوم ہو چکا ہے. لہذا جمہوریت کی بقا, پاکستان کی سالمیت کی بقا عمران خان کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک سوال یہ کہ آپ وکیل, آپ وکلا جو رہنما ہیں, آپ مشغول, آپ کی اگر بات کیجیے, آپ کو تو بڑی آسانی سے رسائی مل جاتی ہے اڈیالہ میں, آپ کی سیاسی قیادت نہیں آتی, ان کو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے. گدڑ سنگھی کیا ہے کہ آپ نہیں دیکھو, اس میں گدڑ سنگھی نہیں ہے, یہ رولز کے مطابق ہم ملتے ہیں. اور اس میں کہ صوفی ہمارا وضع ہوا تھا, ٹیوزڈے والے دن فیملی اور وکلاء ملتے ہیں, اور تھرسڈے والے دن فیملی اور فرینڈز جس میں ہے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ملتے ہیں. ہم وکیلوں کے مائیں ہیں کیونکہ ہم سارے وہی ہیں جو کیس میں ہیں, ہمارے پاور آف اٹارنی موجود ہیں, اس لیے ہمیں ایکسس وہ دی جاتی ہے. اور جو ملنا چاہ رہے تھے کہ جی سیاسی کی عادت آ جائے, سیاسی ان سے ملاقات کرے, تو وہ ملاقات آج تک نہیں ہوئی, اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا. کہ آپ وکیل ہیں یا سیاسی آدمی ہیں؟ دیکھو ہم سیاسی تو آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم پارلیمنٹیرین بھی ہیں, علی ظفر صاحب بھی پارلیمنٹیرین ہے, یا میں چیئرمین ہوں یا یہ وہ ضرور ہے, لیکن ہماری ملاقات الگ ہے. ہم وہ جو پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات کر رہے ہیں وہ ہم الگ سے بات کر رہے ہیں. ایسے موقع پر کریں گے کیونکہ بڑے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں تو آپ نہیں, وہ دیکھو آج کی جو ڈیسیجن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ دیکھو ہمیں تو پتہ چلا ہے تھرسڈے منڈے والے دن کی میٹنگ آج ہونے والی ہے, اور آج کی میٹنگ جس وقت ہونی تھی تو ہماری ملاقات 2 بجے تو ہے, اور 11 بجے میٹنگ ہونی تھی, اس لیے ہم نے تو فیصلہ کرنا ہی تھا نا. اس سے پہلے ہم نے کل کہا تھا کہ آج ملاقات کرائیں, لیڈرشپ کی کرائیں, ہماری کرا لیں, 2 وکیلوں کی کرا لیں, اب ہم سلمان رضا کی کر دیں. تو یہ دیکھیں, اس معاملے کو اب ہم عدالت میں اٹھائیں گے. جو سیاسی رفقا کی ملاقات 5 ماہ سے نہیں ہو سکی, اس کو ہم لے کر عدالت میں جائیں گے, ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے, تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوگا. تھینک یو. کیا نام تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. ہاں, قومی سلامتی. اب پارٹی میں پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل سے اوپر کون سا سیاسی ہوتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھو وہ جو لیڈر آنے کی عادت وہ اس کا ملنا الگ بات ہے. تھینک یو.